فیلڈ مارشل آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آپریشن بنیان مرصوص اور خزدار دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ جی خالد، بتائیے گا کانفرنس کے بارے میں۔ جی دیکھیں جی، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت آج 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ اس میں دو جو اہم ایشو تھے وہ آپریشن بنیان مرصوص اور خاص کر جو خزدار کا کل واقعہ پیش آیا تھا اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اور کانفرنس کے آغاز پر ہی آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے جو ضلع خزدار میں واقعہ پیش آیا اس کے جو شہداء ہیں ان کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے فورم نے مارکہ حق کے جو شہداء ہیں ان کو بھی زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا اور پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہوگا۔ شرکا نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے جو مؤثر اقدامات ہیں، ان کی گراں قدر و خدمات ہیں، ان کا بھی اعتراف کیا۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ فورم نے جو ہے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے جو درپیش چیلنجز ہیں اور مجموعی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اور فورم نے خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اور اہم فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی تکمیل کو سراہا۔ فورم نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی جو غیر متزلزل حمایت تھی اس کو بھی سراہا۔ اس فورم میں جو ہے آج پاکستانی میڈیا کا بھی ذکر کیا گیا اور پاکستانی میڈیا میں جو انفارمیشن وار کو سراہا، جو بھارتی میڈیا جعلی خبروں کو جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے، انہوں نے پاکستانی میڈیا کو بھی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ فورم نے جو پاکستانی نوجوان کے جذبے اور متحرک شراکت کو بھی تہ دل سے ان کو بھی سراہا، جن کی قومی محب وطنی اور جوش جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیہ بنانے کو بھی مؤثر کردار ادا کیا۔ اس کے بعد فورم نے جو سیاسی قیادت ہے، ان کی دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقینی اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ فورم کی رہنمائی پر بھی ان کو بھی سلام پیش کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورم نے بھارتی جارحیت کے خلاف کامیابی کو ان عوامل کی محرون منت قرار دیا ہے۔ فورم نے پاکستان کے مؤثر اور دفاعی رسپانس کو مثالی قرار دیا۔ فورم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین اور واضح حکمت عملی کا جو عکاس ہے وہ سامنے آیا۔ فورم نے پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کو بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشن تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ طاقت کے استعمال اور دھمکی میں رویے کی جو کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فورم نے یہ بھی کہا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اور فورم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسی موجود ہے، ان کی سرکوبی کے لیے بھی تمام وسائل کو بروئے کار لانے کا اعادہ کیا۔ اور اس کے علاوہ فورم نے یہ بھی کہا کہ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے دہشت گردی پراکسیوں اور ان کے سہولت کار کا جو غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ وہ کریں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فورم نے کہا گیا کہ انتشار اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو قومی عزم اور مکمل استعداد کے ساتھ جو ہے نیست و نابود کیا جائے گا۔ فورم نے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں علاقائی سلامتی اور مشرقی بارڈر پر سیکورٹی کی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ دیا۔ اور فورم نے خطے میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی برادری کو فوری توجہ اور فوری مؤثر مداخلت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فورم نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری منصفانہ اور ان کی مکمل سفارتی سیاسی اخلاقی حمایت جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ اور تمام رینکس کے جو بلند حوصلے ہیں، اعلیٰ آپریشن تیاری ہیں، غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور پاکستانی قوم کو غیر متزلزل حمایت کو سراہا گیا ہے۔ جی اچھا خالد، یہ بھی بتایا کہ جس طرح بہت سے پہلوؤں پر غور ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طرح سے معاملات سے نمٹا جائے گا، یہ بتائے گا کہ جنگی صورتحال کے بعد جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی، موجودہ صورتحال میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے سد باب کے لیے کوئی حکمت عملی طے ہوئی؟ جی دیکھیں جی، آج فورم نے ڈسکس کیا ہے اس خاص کر اسی ایشو کو، خاص کر جو بلوچستان میں انڈین پراکسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ خزدار میں جو واقعہ پیش آیا، معصوم بچوں کو جہاں پہ شہید کیا گیا، وہ ساری چیزیں آج اس فورم میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان پراکسیوں کو ہر صورت میں ختم کیا جائے گا، جو کہ پاکستان میں جو بیرونی پراکسی ہیں وہ جاری ہیں۔ خاص کر بلوچستان اور کے بی کے کا ذکر کیا گیا کہ ان علاقوں میں ابھی تک
جو انڈین پراکسی ہیں وہ موجود ہیں، جس کے ذریعے یہ فتنہ الخوارج کو مدد ملتی ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو اسلحہ بارود بھی دیا جاتا ہے، جو پاکستان کے جو معصوم شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی تمام تر اقدامات کی بات کی گئی اور فورم نے اس مرتبہ پھر اس اظہار کا کیا گیا، اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو پاکستان فورسز کی تیاری ہے، پاکستان نہ صرف مشرقی اور مغربی محاذ پر ان دشمن عناصر کے ساتھ نمٹ رہا ہے، بلکہ اندرونی طور پر بھی جو لوگ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی درپے ہیں اور خاص کر جو یہ انڈین پراکسی کے لوگ یہاں پہ ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور انہوں نے اس حوالے سے ہی تمام جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سب کو جو آپریشن تیاریاں ہیں سب کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور آرمی چیف نے اس حوالے سے جو تمام رینکس کے بلند حوصلے ہیں، اعلیٰ آپریشن تیاری ہے، غیر معمولی پیشورانہ مہارت ہے، اس کو بھی اس لیے سراہا گیا ہے کہ یہاں صرف یہ لوگ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، نہ صرف مشرقی سرحد بلکہ مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ جو ملک کی سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں اور خاص کر پاکستان میں جو غیر ملکی پراکسی چل رہی ہیں ان کے خاتمے کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو بھی سراہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو انٹیلیجنس اداروں کے درمیان ہم اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کو بھی آج سراہا گیا ہے۔ اور یہ بات بالکل آج دو ٹوک الفاظ کام نے کہی کہ انتشار خوف کے افواہ پیدا کرنے کے لیے بیرونی سرپرست میں کام کرنے والے جو عناصر ہیں جن کو پاکستان سے پراکسی حفاظ میں شریک ہیں، مکمل طاقت نیست و نابود جائے گا۔ اس حوالے سے اب تک اقدام اس کو بھی سراہا گیا، تفصیلی کیا گیا پاکستان کے جو سرحدیں ہیں ان کا اور جو اندرونی حالات ہیں اس کا تفصیلی جائزہ خاص چیف گئے تھے۔ خالد محمود، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آپریشن بنیان مرصوص اور خضدار دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ ISPR کے مطابق فورم کے مارکہ حق کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکا کا فیلڈ مارشل کے اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور گراں قدر خدمات کا اعتراف کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکا نے کہا خضدار میں صفاقانہ کارروائی بھارتی پشت پناہی میں پراکسس نے کی، شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکا کی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ آپریشن بنیان مرصوص اور خضدار دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے دعا کی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق فورم کا مارکہ حق کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ جی خالد محمود میں بتائے گا سیاسی قیادت کے حوالے سے کیا بات چیت کی گئی، کس قسم کے اعتماد کا اظہار کیا گیا؟ سیاسی قیادت اور ملک کی عوام اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک مربوط آپریشن کا آغاز کیا جائے، خاص طور پر بھارتی پراکسیز کے حوالے سے بلوچستان میں اور KP میں اسٹریٹجک رسپانس کس طرح دیا جائے گا، اس پر کوئی بات چیت ہوئی؟ لیکن آج دو ہی ایشو تھے، ایک مارکہ حق تھا اور دوسرا جو ہے وہ انڈین پراکسی ہیں جو پاکستان میں اس وقت جاری ہیں۔ انہوں نے بڑی ٹھیک ہے خالد محمود ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کس قسم کے جو معاملات ہیں وہ زیر غور رہے؟ کیا بات چیت ہوئی؟ کن چیزوں کے اوپر غور کیا گیا؟ دیکھیں بالکل کانفرنس جو پہلی ہوئی اور فیلڈ مارشل کا اعزاز بھی جنرل عاصم منیر کو ملا، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور ان کی فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے حوالے سے ان کی کردار کو سراہا بھی گیا اور جیسے مبارکباد دی گئی وہیں فاتحہ خوانی ہوئی شہداء کے لیے۔ اور پھر جو عزم کا اظہار تھا وہ تو ظاہر ہے پاکستان کی فوج کا اپنی سیکورٹی کے لیے، ملک کی سیکورٹی کے لیے ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور اس میں کامیاب تکمیل بھی ہوئی مارکہ حق کا، اور ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا اسے حوالے سے۔ اور پھر فورم نے یعنی کور کمانڈرز نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون پہ لڑ رہے تھے۔ ہمارے میڈیا کی جس طرح سے دنیا نے ستائش کی وہی کور کمانڈرز نے بھی کی کہ ہم نے بالکل درست طریقے سے حقائق بھی پیش کیے اور جو غلط پروپیگنڈا انڈین میڈیا کر رہا تھا اس کا تدارک بھی ہوا۔ اچھا، اس میٹنگ میں باقاعدہ طور پہ کور کمانڈرز نے سیاسی قیادت کو ان کی دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں DGISPR نے اس دن پرائم منسٹر اور کابینہ کو خراج تحسین پیش کیا تھا، آج کور کمانڈرز نے مکمل سیاسی قیادت کو۔
تو پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے ہماری مسلح افواج میں اور سیاسی جماعتوں میں، حکومت میں، کہ کوئی کسی قسم کا آپس میں گیپ نہیں ہے، کہ سب نے مل کے بھارتی جارحیت کے خلاف ایک، یعنی میڈیا آ گیا، اس کے اندر مؤثر انداز سے ہم نے بر وقت دفاعی رسپانس بھی دیا اپنا سارا، اور جوابی حکمت عملی ہم نے جو بنائی اس کو سب نے سراہا بھی، صحیح ساری دنیا بھی سراہ رہی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی آئی ہے کہ یہ جو بھارت وہاں پہ کچھ کر رہا ہے اب اس کا بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ جو بھی دہشت گردی بلوچستان میں اب ہو رہی ہے وہ بیرونی سرپرستی میں ہو رہی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ میرے تو ذرائع کہہ رہے ہیں ایک بڑا آپریشن لانچ ہونے کے قریب بھی ہے، شاید اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، کیونکہ یہ انڈیا کی جو پراکسیز اس وقت ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی صورت میں کام کر رہی ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی فوج اب کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گی۔ وہ پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی کہ جی ناراض لوگ ہیں، ان کو منانے کے لیے چلے جائیں، اب اس قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ پروفیشنلی ان کو جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس جو ہر مہینے ہوتی ہے، آج اس لحاظ سے اسپیشل تھی کہ آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے یہ قرار دیا ہے، تو یہ ہر طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ عوام اور فوج ایک ہے، ان کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے، اس میں سیاسی جماعتیں ہوں، اس میں میڈیا ہو، تو اس لحاظ سے ان کو خود خراج تحسین پیش کیا گیا فیلڈ مارشل کو، اور آئندہ کے لیے فوج نے اپنے عزائم کا اظہار کیا کہ ہم سب مل کے چاہے کہیں پہ بھی کوئی دہشت گرد ہوگا جو ملک دشمن ہوگا اس کی سرکوبی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے عامر الیاس رانا صاحب، خالد محمود بہت شکریہ آپ کا۔ بھارت سے 1971 کا بدلہ لے لیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مودی اب حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے، کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہماری بری فوج، ہماری فضائی فوج اور ہماری بحری فوج مل کر پوری طرح تیار ہیں۔ چند دن پہلے ایک ایسی جنگ چھڑی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی، اور جس کے نتائج خدا نخواستہ بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔ اس مارکے کے دوران الفتح مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ صبح 9 بجے دوبارہ ان کا مجھے فون آیا سپہ سالار کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے پیغام دیا گیا کہ ہندوستان سیز فائر کے لیے تیار ہے، یعنی گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے۔ 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہندوستان کو سبق سکھایا گیا، میری نظر میں 1971 کی شکست کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے آج اس موقع کی۔ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا خوددار حملے کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے، 2012-13 کی طرح دہشت گردی سے نمٹیں گے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا جنگ بندی معاہدے میں امریکی صدر کا کردار قابل تعریف ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے، پاکستان خطے کے تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ جو کچھ بھارت نے کیا اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس میں زیادہ فرق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا میں تقریب سے خطاب، کہا ایک جماعت کا جنگ کے دوران بھی نشانہ ہماری عسکری تنصیبات تھیں، نوجوانوں کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا۔ پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی گلوریس، اتنی جو ہسٹورک فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ ہم سب کی طرف سے افواج پاکستان کو، پاکستان ایئر فورس کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو
खराज तहसीन पेश करते हैं। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से अगर देखे तो उसको इस मोल्टन लेड वॉल के सामने से आगे से इसके ऊपर गुजरना होगा। वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। मेरे बच्चों, मुझे भी रोकने के लिए बड़े लोगों ने कोशिश की, वो एक अलग कहानी है। जेलों में डाला और जिंदानों में डाला, डेथ सेल्स में डाला, लेकिन आज देख लो अल्लाह ताला का करम, वो कहाँ है और आज अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ खड़ा किया हुआ है। लोग कहते हैं ये पैसे आप कहाँ से ला रही हैं, पंजाब के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पंजाब के पास पैसा वही है जो पंजाब के पास पिछले कई सालों से। मैं आपसे ये वादा करके जाती हूँ, 1 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला सरगोदा डिवीजन का हर शहर, इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अर्बनाइज्ड होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF और वर्ल्ड बैंक के वफूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी अवली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात में कहा, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में बतौर अहम शराकतदार कलीदी किरदार अदा किया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। आज सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। डीजी खान में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर में दर्जा हरारत 46 और मुल्तान में 45 रहा। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने टॉप का रुख कर लिया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। बानी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना कराई तो IMF की शराइत नहीं मानेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उसकी वापसी मुल्क की ज़रूरत है। उनकी एक मुलाकात, मेरे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, उसके बावजूद मुझे नहीं मिलने दिया जाता। हुकूमती मामला होते हैं, उसमें अपने लीडर का विजन जरूरी है। जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। आपको बताते हैं, गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात में अफसरान की तरबियत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, बल्दियाती निज़ाम किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद होता है। नौजवान नस्ल ने मस्बत रहकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना है। सरकारी अफसरान को चाहिए कि वो अवाम बिलखुसूस गरीब आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करें। सरदार सलीम हैदर खान बोले, भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। सिपा सालार की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय घमंड को मलिया मेट कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के मज़मूम मकासद का भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर पंजाब ने साबिक DG लैंड रेवेन्यू मौज़म सिपरा की मुअत्तली के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की मुरासले के मुताबिक गवर्नर पंजाब खातून मोहतसिब पंजाब के फैसलों के लिए एपलेट अथॉरिटी हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं। जी रिजवान, बताइए। जी, गुज़िश्ता रोज जो है खातून मोहतसिब पंजाब ने साबिक DG लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मौज़म सिपरा को मुलाजमत से बर्खास्त करने का फैसला जारी किया था, जिसके बाद आज गवर्नर पंजाब ने इस फैसले पर अमल दरामद जो है मुअत्तल कर दिया। गवर्नर पंजाब जो है वो खातून मोहतसिब पंजाब के फैसलों के खिलाफ अपील अथॉरिटी हैं। उन्होंने बतौर एपलेट अथॉरिटी जो है इस मामले पर आज जो है मुहिम सनाई जारी किया है। उनकी तरफ से जारी करदा मुरासले में कहा गया है कि ये मामला पहले से ही बतौर अपील मेरे सामने ज़ेर समाअत है, लिहाजा इस फैसले पर अमल दरामद को मुअत्तल किया जाता है। जब तक कि इस अपील पर हतमी फैसला नहीं होता तब तक खातून मोहतसिब के दफ्तर से किसी किस्म की मजीद कार्रवाई जो है मौज़म सिपरा के खिलाफ नहीं की जाएगी। ये बताना चाहूँगा कि इस फैसले के बाद पंजाब की जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उसके सामने शदीद रद्द-ए-अमल आया था। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला जगह के ऊपर ये बात की थी कि इस तरह के फैसले जो है ब्यूरोक्रेसी का मोरल डाउन करते हैं। जी रिजवान, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर अवामी रिलीफ का सिलसिला जारी है। कराची के ज़िला कुरंगी में बिला तफरीक सोलर पैनल्स की तकसीम ने शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। PS90 मॉडल कॉलोनी के ज़कात व अशर कमेटी ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद इमरान हैदर आबदी ने शहरियों में सोलर पैनल्स पैकेज तकसीम किए। इब्तदाई मरहले में शफाफ कुरान अंदाजी के जरिए 21,000 सोलर पैनल पैकेजेस शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। पैकेज में सोलर पैनल, जदीद बैटरी, DC फैन और LED बल्ब समेत मुकम्मल फिटिंग शामिल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बानी PTI का तीसरे रोज़ भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से तहरीरी इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम तीसरे रोज़ भी बगैर टेस्ट के वापस रवाना हो गई। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची थी। ये तीसरा मौका है कि बानी PTI ने ये टेस्ट कराने से इनकार किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने से मुतालिक अपने किरदार का जिक्र किया। ओवल हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात के मौके पर उन्होंने कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा है आएं तजारत करें। You take a look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।